اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعات اور راہ حق کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 28 دسمبر 2025 دہلی میں کانسٹیٹیوشن کلب میں ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی، ڈز گاڈ ایگزسٹ۔ اس ٹاپک پر سب کو سمجھ آئے اس کے لیے ہم نے ڈسکشن کلاس رکھا ہے۔ 20 تاریخ سے آج کیا تاریخ ہے؟ 24۔ 4 دنوں میں اس ڈیبیٹ کے بارے میں بہت سا انالیسس کیا گیا، کرٹیسائز بھی کیا، بعض نے سوشل میڈیا سب ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ بہرحال ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے ہم نے اس پہ فوکس کر لیا تھا 2020 میں، حامیم سجدہ سورہ فصلت میں آیت نمبر 40 تھی، اس میں الحاد کا ذکر آیا تھا۔ اس ضمن میں ہم نے کمپلیٹ الحاد پر فوکس کیا، جو ہمارے چینل پر موجود ہے، پلے لسٹ میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ الحاد کے ٹاپک پہ ہر ٹاپک ہم نے اس میں کور کیا تھا۔ الحاد کیا ہے، الحاد کا مطلب کیا ہے، اور یہ کب شروع ہوا تھا، بنی اسرائیل میں کیسے شروع ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی کیا کیا شکلیں ہوئیں، خلفائے راشدین کے دور میں اس کا آغاز کیسے ہوا، منافقوں کا سردار ہے عبداللہ بن سبا، اس کی کیا الحادی کام تھے، عقیدے میں الحاد کیسے آیا، مسلمانوں میں الحاد کی سوچ کیسے آئی، مسلمانوں میں فرقے جو بنے ہیں سب کا جو بیس ہے وہ الحاد پر ہے۔ الحاد سے پاک تربیت بچوں کی کیسے کرے، اس پر بھی ہم نے فوکس کر لیا تھا۔ یہ جو بھی سیکٹس ہے، جو بھی فرقے ہیں، قدریہ، جبریہ، معتزلہ، جو بھی ہے وہ سب الحاد کی دین ہے۔ آج جدید مغرب کا الحاد کیا ہے، ماڈرن دور کا الحاد کیا ہے، یہ سارے ٹاپکس پہ اس میں ہم نے فوکس کیا تھا۔ تو اگر کسی نے نہیں سنا ہے تو پلیز وہ سن لیجئے تاکہ اچھے سے بات سمجھ میں آ جائے۔ آخر الحاد کسے کہتے ہیں، ایتھزم کسے کہتے ہیں، اور اس کا اسلام میں کیا تصور ہے۔ اور قرآن میں یہ ورڈ استعمال ہوا ہے الحاد کر کے، 3 ڈیفرنٹ فارمز میں اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ الحاد کا مطلب کیا ہے؟ تو حق کا انکار کرنا، اور کوئی غلط کام کرتے ہیں تو غلط کام کو ریزن بتا کر، یہ اس وجہ سے میں یہ کام کر رہی ہوں، تو گناہ کو ریزن بتا کر کرنا، یہ بھی الحاد کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور جو اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس کو بھی الحاد کے طور پر قرآن نے استعمال کیا ہے۔ پھر لوگ جو اللہ کے ناموں میں کجی تلاش کرتے ہیں، یعنی الحاد کرتے ہیں، 3 جگہ قرآن میں الحاد استعمال ہوا ہے۔ آج کے ماڈرن دور میں الحاد کی کئی شکلیں ہیں، جسے سوشلزم بھی کہا جاتا ہے، ہیومنزم بھی کہا جاتا ہے، پینتھزم بھی ہے، ایگنوسٹزم، ریشنلسٹ، کمیونزم، ناستک، کیپٹلزم۔ بہرحال یہ سارے جو ہے الحاد کی شکلیں ہیں۔ انسان جتنا پرانا ہے، جتنا قدیم ہے، یہ بھی اتنی قدیم بات ہے، اتنی قدیم بحث ہے، اتنی قدیم سوچ ہے۔ اینشینٹ گریس سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ فلاسفرز جب سے پیدا ہوئے، فریڈرک نیچے، خدا مر چکا ہے، نعوذ باللہ، ایسی اس نے بات کی ہے۔ ایکچولی جو دور تھا دنیا کا، ریزن، سائنس جہاں سے ڈیولپ ہوا، تو وہاں سے لوگوں نے خدا کا کانسیپٹ کو ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ آج بھی ویسٹ کے لوگ اس پہ پورا کام کر رہے ہیں، اور یہ سلولی دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے ہمارے اندر الحاد نہ ہو۔ آپ لوگوں نے تقریباً سب نے دیکھا ہوگا ڈیبیٹ، سنے باجی؟ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ سب کو تو سمجھ میں آیا ہوگا، نہیں؟ تھوڑے چیزیں تھوڑا ڈیپ دکھے، باقی تو الحمدللہ سب ڈیپ دکھے، ٹھیک ہے۔
چلے وہ جو ڈیپ دکھے اس پہ بھی ہم پوائنٹس ایسے ہیں جو سمجھ میں واقعی نہیں آئے، ہاں لیکن جو باتیں ہیں وہ سمجھ میں آئی ہیں، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو سمجھ میں واقعی نہیں جی آئی جی انشاءاللہ ہم آج کے ڈسکشن میں وہی کریں گے، کون سی باتیں سمجھ میں نہیں آئی ہے اور کون سی چیزیں ہیں جو سمجھنا ضروری ہے۔ کوشچن آنسرز کے طور پر ہم اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا کویشچن ہے الحاد کسے کہتے ہیں؟ الحاد یا ایتھزم کسے کہتے ہیں؟ جی الحاد یا ایتھزم اسے کہتے ہیں کہ جو خدا کو نہیں مانتے، یعنی وہ اس کے وجود کو ہی نہیں مانتے کہ یہ دنیا اس نے بنائی ہے، اس کی ساری اسی کی اتھارٹی ہے، اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اس کو نیگیٹو میں لیتے ہیں کہ نہیں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اللہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، انکاری ہے، یعنی کہ انکار کرتے ہیں۔ جی الحاد ہے کہ آپ چیز کو سرے سے مانتے ہی نہیں، یعنی یہ کائنات جو ہے خود بخود بنی ہے، اور اس کا مطلب مثال اس طرح بھی ہے کہ ایک بالکل سیدھا راستہ ہے اور اس میں سے پھر ٹیڑھ جان بوجھ کے نکالی جائے، اس کو الحاد کہتے ہیں۔ الحاد جیسے سب لوگ نے بتایا کہ وہ لوگ ایسا مانتے ہی نہیں ہے کہ دیر از این ایگزسٹینس آف گاڈ، اینڈ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گناہ میں بھی وہ اپنے ریزنز دیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے ڈیبیٹ میں دیکھا اپنی مرضی سے زندگی گزارے اور دوسرے چیزوں کے لیے بھی سب کے لیے گاڈ کو بلیم کرنا۔ الحاد سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت یا اس کی آیات کا انکار کرنا یا حق سے جان بوجھ کر روگردانی کرنا۔ آنٹی یہ آپ ایک ایگزامپل دیے تھے کہ وہ قبر جو رہتی ایل شیپ میں رہتی ہے، ٹرن ہو کے رہتی، ویسے مڑ جانے کو سیدھے پاتھ سے ٹرن ہو جانے کو ڈکشنری معنی ہے اس کا الحاد، ٹرننگ اباؤٹ۔ سیدھے پاتھ سے مڑ جانے کو الحاد کہتے ہیں۔ نازیہ بجی الحاد کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جن کے پاس آخرت کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے، مطلب کہ ہم جو بھی کریں گے اس کا ہم کو یہیں پہ دنیا میں جو چیز ملنی ہے وہی ملنی ہے، آخرت میں اس کا کوئی نہ تو بدلہ ہی نہیں ملنا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ جو بتائے ہم کو ڈو اینڈ ڈونٹ، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے وہ معلوم، لیکن پھر بھی ہم اپنی منمانی زندگی چلاتے جاتے ہیں اور اسے بہانے بتاتے۔ جو آج کل جو بولتے ہیں نا اسلام کے خلاف جو بھی کرتے ہیں، برتھ ڈے کرتے ہیں، لیکن ہم اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن ہم کر سکتے ہیں، اس کو بہانہ بنا کے نا سنت کے خلاف کام کرتے ہیں، رسومات کرتے ہیں، تو اس کو الحاد بولتے ہیں۔ الحاد مطلب صحیح راستے سے حق پتہ ہو پھر بھی اس راستے سے ڈیویٹ ہو جانا، دوسرے راستے پہ چلے جانا، حق سے ہٹ جانا، اور مین اس چیز کا ہے کہ خدا کا انکار کرنا۔ دوسرا سوال ہے جو ایتھسٹ انسان بنتا ہے، سارے وہ ڈیبیٹ میں یہ جاوید اختر کی جو باتیں آپ نے سنی ہیں اس سے آپ کو کیا لگا کہ انسان ایتھسٹ کیوں بنتا ہے؟ لانگ آنسر مت دیجیے، شارٹ میں بتائیے آپ کو کیا لگا، ان باتوں سے کیا فیل ہوا کہ کون سی چیز انسان کو ایتھسٹ بناتی ہے؟ جب انسان دین سے لا علم رہتا، اس کی وجہ سے جو انسان جو ہے یہ ایتھسٹ بن جاتا، سب سے بڑا دین کی کمی۔ ایک وجہ یہ ہے نازیہ بجی کہ جب دنیا میں اچھی اور بری دونوں چیزیں ہو رہی اور بری چیزیں ہونے کے پیچھے ان کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو یا جو گاڈ ہے وہ اس چیز کو روک نہیں رہا ہے، تو یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے۔ یہ محسوس کیا کہ یہ زیادہ تر یہ جو ایسے لوگ بنتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ پیدا تو مسلمان گھروں میں ہوئے ہیں، لیکن ان لوگ کو دنیا کی ساری چیزیں چاہیے رہتی ہے، عیش و آرام کی چیز، یہ اس میں اتنی مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جب یہ حاصل نہیں ہوتے نا تو یہ لوگ اللہ خدا کو نہیں مانتے اور اپنی من مانی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ کیسے بھی غلط طریقے سے بھی حاصل کر لیتے تو یہ سمجھتے اب ہماری یہاں پر یہ جیت ہو گئی ہے کر کے۔ میرے ساتھ بھی میں نے دیکھا کہ یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے۔ جی ناظرین میرے اپنے ذہن میں ایک بات یہ آتی ہے کہ یہ پیدا تو واقعی مسلمان ہوتے ہیں، ایک تو ان کا براٹ اپ صحیح نہیں ہوتا، لا علمی میں ہوتا ہے، ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ ان کے گائیڈنس صحیح نہیں کرتے، دوسرے کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں جب ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح قرض جوڑتا ہے، جیسے کہ بچپن میں ان کے والدین چلے گئے یا کچھ اس طرح سے۔ اب میری میاں کے بھتیجا بھتیجی ہیں دو، وہ پیرالائزڈ ہیں دو، کہتے ہیں ہمارے ہی ساتھ کیوں ایسا ہوا؟ تو اس طرح کے بھی لوگ جو ہوتے ہیں نا جن کے ساتھ حالات اس طرح کے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے انکاری ہو جاتے ہیں پھر اللہ کو ماننے سے۔ اپنی نفس کی خواہشات کی وجہ سے ایتھسٹ بن گئے، بلکہ مجھے اوٹیویٹ دیکھنے کے بعد سمجھ میں آیا تھی۔ جی ایتھسٹ وہ لوگ بہت بنتے ہیں جن کو جو اپنی ہر ناجائز خواہش پہ نفس پہ کنٹرول نہیں رکھ پاتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے معاملات ہوں چاہے وہ آخرت کے معاملات ہوں، تو وہ تو اس کو تو اللہ تعالیٰ اسی لیے چھوڑ دیتا ہے کہ تم جیسے بھی حاصل کر لو،
تو اس لیے وہ ایتھیسٹ بن جاتے ہیں کہ مطلب اللہ کی یہ چیز تھی, ہم نے اس کو حاصل کیا بائی پروک. تو اس وجہ سے ان لوگوں کا بلیو ہو جاتا ہے کہ مطلب اللہ نہیں ہے. لیکن جب موت, تو اللہ بھی وہ اسے بندوں کو دے دیتا ہے نا, کہ جا, جیسے ایک بچہ ضد کرتا ہے کسی کھلونے کے لیے, اس سے خطرہ ہے, ماں روک رہی ہے, لیکن وہ بچہ لے لیتا ہے کہ جا, ماں دے دیتی کہ جا جا تو جا, اب تو سمجھ. تو ویسے اللہ دے دیتے ہیں نا, تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ کچھ ہے ہی نہیں, ہم اتنا غلط بھی کیا تو ہم کو یہ مل گیا. اوکے, یہ وجہ سے ایتھیسٹ بن جاتے ہیں. وہ اوکے, سوچتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے, لیکن جب موت آتی ہے تو ان کو یقین آتا ہے کہ پکڑ تو ہے. ان لوگ کو علم, بہت زیادہ علم ہوتا ہے, دین کا علم چھوڑ کے دنیا کا بہت زیادہ علم میں جو رہتے ہیں وہ لوگ, جو ایک جو سوال کرتے ہیں تکبر میں رہتے ہیں کہ میں کو سب معلوم ہے یہ ایسے ایسے, وہ لوگ ایتھیسٹ بن جاتے ہیں. اس لیے جو آرٹسٹک وہ لوگ رہتے ہیں وہ لوگ میں بہت زیادہ یہ صفت پائی جاتی ہے. ان کے ساتھ کچھ بچپن میں فیملی ٹراما سے گزرے ہوں گے یہ لوگ, تو اسی لیے یہ بہت سہ کر اللہ کے حق پہ نہیں ماننا ہے. تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے نا ریزن. ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا کہ اگر ہم اللہ کے راستے پر اللہ کے باتوں کو سنیں گے تو اسے ہم عمل کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. یہ ڈر سے بھی وہ لوگ اپنی منمانی زندگی جینے کے لیے خواہش مند ہوں گے, اس لیے وہ. تو یہ جو دوسرا ہمارا سوال تھا کیوں ایتھسٹ انسان بنتا ہے, تو اس کے 3 جوابات آپ لوگوں نے دیے ہیں. ایک ہے انسان نفس کی خواہشات, یعنی اپنی من مانی زندگی گزارنے کی اس کی ہوتی ہے, کوئی چیک نہ رکھے اس کے اوپر. دوسرا ہے کہ چیلڈ ٹراما, بچپن کا مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر کے وجہ سے بھی انسان ایتھسٹ بننے کی طرف جاتا ہے. تیسرا ہے دنیا کا علم زیادہ ہونا, دین کی علم کی کمی ہونا, اس وجہ سے انسان ایتھسٹ بننے کی طرف جاتا ہے. یہ 3 ہو سکتے ہیں سورسز. نازیہ, اسی ریفرنس سے میں آپ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ علامہ اقبال نے جو جواب شکوہ میں کہا ہے, پہلے اس نے اللہ سے شکوہ کیا, پھر اس کا جواب شکوہ بھی اس نے پیش کیا, وہ بہت زبردست اس کی شاعری ہے. اس میں بھی سارا اللہ کے متعلق اس نے جو باتیں بتائی, اور جس طرح انکاری بھی تھا, پھر اس نے جواب بھی خود ہی اس طرح سے دیا کہ نہیں ایسا ہے. تو وہ بہت بڑا مطلب صحیح اس کو اب اس کا ریفرنس ہو سکتا ہے. لاجک کو بنا لینا بنیاد, اور دلائل ہی کی بنیاد پر ہر چیز ماننی ہے. تو دنیا کا علم زیادہ ہو جانا, دین کی علم کی کمی ہو جانا, یہ پوائنٹ اسی میں آتا ہے, اسی پوائنٹ میں. سوال میرا تیسرا یہ ہے کہ دنیا میں اتنی زیادہ ظلم ہو رہا, ایول اتنا ہے, تو ہم رب کو کیوں مانیں؟ اس پہ آپ لوگ کیا بتا سکتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو ایک سینس دے کے بھیجا ہے, ویل پاور دے کے بھیجا ہے کہ وہ راستہ تو ایک ہی ہے, آپ ادھر مڑتے ہیں چاہے ادھر مڑتے ہیں. غلط صحیح کی پہچان اور سمجھ دے کے فرق انسان اور جانور میں یہی ہے کہ اللہ نے پہچان دے کے بھیجی ہے. انسان کے ہاتھ میں وہ طاقت بھی دی ہے کہ تو اسے پہچان, پر حق اور سچ کا راستہ مشکل ہوتا ہے, پر انسان آسانی کے پیچھے بھاگتا ہے. یہی ریزن ہے کہ جو جس طرح سے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس طرف مڑ جاتا ہے, پھر سوچتا ہے کہ ہم تو اپنے طاقت کے بل پہ یہ حاصل کیا, تو وہ اللہ سے انکاری بھی کر دیتے ہیں. میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ کے ساتھ پیدا کیا, انسان اور جانور میں یہی فرق. جی باجی, میرے کو یہ سمجھ میں آیا کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کا جو جواب دیے تھے, جب یہ بات بولے تھے انہوں, تو کہ چاقو بنانے والا غلط نہیں ہوتا, استعمال کرنے والا غلط ہوتا. صحیح ہے, بچوں کے پاس اپن چاقو رکھ دیے تو بچے کاٹ لیے تو اپن غلط ہوتے نا, بنانے والا تھوڑی غلط ہوتا. تو انسان کو اللہ تعالیٰ تکلیف دے تو کچھ ٹیسٹ اس کا بہتر کرتا آگے اللہ تعالیٰ, مگر وہ نہیں سمجھو. جی, اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کے لیے سب کر رہے ہیں. جی باجی, اس کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ چیزیں رکھی ہیں کہ انسان پھر اکاؤنٹیبلٹی پھر کیسے ہوگی, کہ اچھے اور برے کی پہچان اللہ نے سب انسان کو دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ ایول پیدا کیا ہے کہ انسان رب کی طرف پھر کیسے پلٹے گا اگر پہچان نہیں کر پائے گا اچھے اور برے کی. تو انسان کو اختیار دیا ہے کہ اچھے اور برے کا دونوں کا شعور دیا ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ مین ہے اس کا پوائنٹ. جی, نیکی اور بدی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس لیے رکھی ہے کہ اس کا آگے انسان کو جواب دہ ہونا ہے, اور اس کا انعام بھی اسی لیے ریوارڈ رکھا اللہ نے کہ تاکہ انسان اپنی کوشش سے یہ کرے کہ اسے پتا ہو کہ اچھائی کیا برائی کیا. اسی طرح جیسے ایک چاقو بنایا اللہ نے, تو اس کے لیے اچھا کام بھی کر سکتے ہیں, کسی کو قتل بھی کر سکتے ہیں, اور اسی سے کاٹ کے سیب بھی کھا سکتے ہیں. تو یہ کہ انسان کو ول دے دی ہے, ول پار اس کو دے دی گئی ہے کہ تمہیں کس راستے کو اپنانا ہے. تو یہ اب انسان کو اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے, اور ریوارڈ کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا خیال کرنا ہے کہ آئندہ ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں اس کا اجر دے گا یا پھر گناہ دے گا. اس کو سوچتے ہوئے ذہن میں رکھتے ہوئے کرنا ہے. جی باجی, دنیا میں ایول زیادہ ہونے سے رب کا نہ ہونا پروو نہیں ہوتا باجی, بلکہ ایول کا ہونا یہ بتاتا ہے کہ انسان کو چوائس دی گئی ہے. اگر رب نہ ہوتا
تو گڈ اور ایول کا فرق ہی بے معنی ہوتا ہے. دنیا بھی ٹیسٹ ہے، ایول انسان کرتا ہے، رب انصاف کرتا ہے آخرت میں انشاءاللہ. اگر ایول نہیں ہوتا تو اگر اچھائی نہیں ہوتی تو ہم لوگ ڈیفائن کیسے کر سکتے نا اچھائی اور برائی کو. تو اسی لیے ایول زیادہ ہو کے ہم لوگ اچھائی سے زیادہ محبت کرنے لگیں گے اور ایول کو دور رکھیں گے، تبھی تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت آئے گی. اگر اللہ کی محبت ہے اور جنت میں جانے کی خواہش ہے تو صبر اور شکر سے ضروری کام لینا چاہیے. جی ایول نہ ہوتا تو گڈ کا کیسا ہم پہچان کر سکتے ہیں؟ مطلب برائی نہ ہوتی تو اچھائی کر کے اس کا کیسے حاصل ہوتا، اس کا انصاف کیسے ہو سکتا ہے؟ برائی اور اچھائی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پیدا کیا ہے، تو جب ہم اس کو جاننا چاہیے کہ برائی ہے، اچھائی ہے، اس لیے جو نیک کام کرتے ہیں تو اس کا اجر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا اجر دے گا. اگر برائی نہ ہوتی تو اچھائی کا کیسے پتہ چلتا ہمیں؟ جاوید اختر کا یہ تھا ریزن، اس کا ریزن کی وجہ یہ ہے کہ اس کو آخرت پہ یقین ہی نہیں تھا کہ دنیا میں جب آنے کے بعد اٹھایا جائے گا، سوالات کیا جائے گا، تو اس کو کانسیپٹ اس کے پاس ہی نہیں ہے. تو اس کا یہ ریزن ہے جب اگر ہوتا اللہ تو پھر یہ چیزاں ہوں، حساب کتاب ہوں گا، تو پھر یہ آخر یہ خون خارت گیری کیوں ہو رہی؟ اگر وجود ہے اللہ کا تو پھر یہ کیوں کرا؟ اب اس میں رحم ہے تو پھر یہ چیزوں کو روک رہا کیوں نہیں؟ جی اپن آئے ہی ٹیسٹ کے لیے، مگر جاوید اختر نے یہ کہا کہ کیا خدا ہم سے سوال کرے گا؟ میں خدا سے سوال کروں گا، بتائے انہوں. مگر ہم آئے ہی ہیں ٹیسٹ کے لیے ہے تو ہمیں پہچاننا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جب اپن کچھ اچھا کرتے ہیں، اچھے کے بدلے میں اچھا ساتھ ساتھ نہیں ملتا، جب برا بھی کرتے ہیں اس کے بدلے میں برا جب ساتھ ساتھ نہیں ملتا، تو لوگوں کو ایک بار ایسا لگتا ہے کہ میں اچھا کرو یا برا کرو، جو اپن کو امپیکٹ ملتا وہ حساب سے ان لوگوں وہ راستے پہ چلے جاتے. اب کچھ برا کرنے پر بھی چوری کرے، چھپ گئے اپن اور اس سے اپن کو فائدہ ہو گیا تو اپن کو کون نہیں دیکھ رہا، اپن یہ کرے اپنے فائدے کے لیے یہی صحیح ہے بول کے بھی وہ راستے پہ چلے جاتے لوگ. اللہ تعالیٰ نے عالم اور حکیم ہے، یہ ہدایت دیتا ہے اور وہ واقعی اس کے مستحق ہوتا ہے، اور جس سے گمراہ کرتا ہے وہ یقین اس لائق ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو ہے یہ لوگ اپنی منمانی زندگی گزار کر اپنا وقت نکالتے ہیں اور یہ سمجھتے کہ یہی دنیا جو ہے وہ ان کے لیے سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دیکھنے سننے کی قوتیں عطا کی ہے، وہ سن سکتے، جب دیکھ سکتے سن سکتے تو اس پر اطاعت کرتے ہیں اور فرمانبرداری سے کام لیتے. جو نافرمانی اختیار کرتے ہیں وہ دونوں راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. تو یہ لوگ جو ہے وہ یہ غلط راستہ اختیار کرنا پسند کرتے کیونکہ یہ مست ہو کر زندگی ہی گزارنا پسند کرتے اپنے آرام سے. وہ سمجھتے اللہ کچھ نہیں دیتا، ہم ہی سب کچھ حاصل کر چکے ہیں کر کے. ہم لوگ اس دن ڈیبیٹ میں دو لوگوں کو دیکھا، مولانا شمائل ندوی کو اور جاوید اختر کو، دونوں کو اللہ نے بنایا. تو ہم لوگ جاوید اختر کو اگر نہیں دیکھتے نا، یا ہم لوگ کو پتہ نہیں چلتا کہ جاوید اختر اتنا خراب ہے یا وہ اللہ کو نہیں مانتا تو اس کی برائی نظر نہیں آتی. تو برائی وہ چیز ہے جو اچھائی کو واضح کر دیتی، تبھی تو ہم لوگ کو پتہ چلا کہ شمائل ندوی بہت اچھے انسان ہیں. تو یہ واضح کرتے ہیں نا وہ برائی. دنیا میں شر کیوں ہے؟ کیونکہ اب ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے، اس کے لیے ایک دن ہے، اور ہم بنائے ہی اس لیے گئے. ہم فرشتے بنائے نہیں گئے، ہم جانور بنائے نہیں گئے، ہم کو وہ اشرف المخلوقات بنایا ہے اس لیے گیا ہے کہ ہم کو یہ ول پاور دیا کہ ہم برائی اور اچھائی میں فرق کر کے اچھائی کو چوز کر کے اپنا رزلٹ پاس کر سکے. میرے کو ایسے لگتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ دنیا میں بھیجا ہے، ایک نظام بنا کے بھیجا ہے کہ جیسے کیسے رہنا ہے، کیسے وہ کرنا ہے، اور ہم کو ایک اچھے برے کی سمجھ دے کے مرضی پہ چھوڑا ہے. تو جو اگر آپ برائی کو اچھائی پہ حاوی کر دیتے ہیں تو آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کر سکتے کہ جو ہے سو بیکاز آف گاڈ نہیں ہے، نہیں دیکھ رہے ہیں بول کے. I think the whole concept is about کہ آپ اپنی مرضی سے جو دنیا کا نظام ہے وہ نظام میں نہیں جی رہے، جو طریقہ بتایا گیا وہ طریقے پہ نہیں ہے، اسی لیے آپ بھٹکے ہوئے ہیں اور یہ سب کام کر آپ اس کے اوپر اس کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بلیم کرو یا پھر گاڈ کے اوپر بلیم. قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستے تمہیں بتا دیا. جب تک ہمیں خرابی کا پتہ نہ ہو اچھائی کی پہچان کیسے ہوتی؟ لوگ جو روکتے ہیں ان کا مت سنو، ان کا مت سنو، میں کہتی ہوں کہ سنو، سب کا سنو تاکہ پتہ چلے کہ غلط کیا ہے. تو جب غلط پتہ ہوگا تو صحیح کی پہچان ہوگی نا. ہم ہمیشہ روشنی کو ہی دیکھیں گے، اندھیرا کیا ہے وہ کیسے سمجھ آئے گا؟ تو اللہ رب العزت نے دو راستے قرآن میں بتا دیے نا، محکمات بھی ہے اور ممنوعات بھی ہے. یہ کرنے کے کام ہے، یہ منع ہے.
اگر منع کرنے کے کام اللہ تعالیٰ نہیں دیتا قرآن میں تو ہمیں کرنے کے ہی کام دیتا، جیسے فرشتوں کو دیا گیا، تو انسان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے نا۔ انسان کیا سمجھ رہا کہ خدا اگر ہے تو دنیا سکون سے چلنا، اس کی سوچ وہ تھی نا۔ یہ ایتھسٹ لوگوں کی سوچ کیا ہے کہ اگر خدا جیسی کوئی ہستی ہوتی تو لائف سکون سے گزرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے لائف سکون سے گزارنے کا وعدہ کیا ہے نا۔ تم یہاں پہ ٹیسٹ میں پاس ہو کے آؤ، ایسی میں لائف دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی مزے کی، اتنی زبردست میں تمہیں لائف دوں گا۔ تو اب اس دنیا میں جو ایول ہے، جو بھی ظلم ہو رہا، کچھ بھی ہو رہا، اس سے تو اللہ نے روکا ہے، اور ٹیسٹ بھی لے رہا ہے کہ کون رکے گا کون نہیں رکے گا۔ تو دنیا میں ہم کیا کر سکتے؟ اللہ سے احتجاج کر سکتے، اللہ آپ نے مجھے ایسی تکلیف کیوں دی، مجھے کیوں ایسے چنا؟ لیکن یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ آپ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی، اس وجہ سے میں آپ کو مانتا ہی نہیں، میں آپ کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ یہ غلط بات ہے، اور آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، اور فری ول کے کانسیپٹ بھی جس کے اندر کلیئر نہیں ہوتا، اس وجہ سے بھی لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، ہمارا چوتھا کویشچن ہے، کون سے ریلیجن میں ایتھسٹ پائے جاتے؟ کیا مسلمان میں بھی ہے، کرسچینس میں بھی ہے، ہندوؤں میں بھی ہے، دنیا کے بہت سارے ریلیجنس ہیں، ان میں بھی الہاد پرست ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ جی، ہر ریلیجن میں ہے، دنیا کے جتنے بھی ریلیجن ہیں، جس کو دین کی کمی رہتی ہے، اور تو پھر جو اس میں بگاڑے تو وہ تو زیادہ ہی متاثر ہو رہے ہوتے، اور اب جو مسلمانوں کا بھی یہی کانسیپٹ، اس میں زیادہ تعداد میں مرتد ہو جا رہے۔ جی سب میں، اور مسلمانوں میں بھی ہے کوئی چیز ہے، مطلب جس کو ہم سمپلی مسلمانوں میں جو ہے اس کو بدعت کے طور پہ کہہ سکتے ہیں، جو بدعت ہے، نئی چیزیں جو ٹریڈ فنڈ نکالتے ہیں، وہ چیز ہے مسلمانوں میں۔ میرا سوچنا یہ ہے میم، جو مرتد ہے وہ مسلم ہی نہیں ہے، تو وہ مسلم کی کیٹیگری میں آ ہی نہیں۔ مسلمانوں میں بھی ہے، مطلب پھر وہ الگ کیٹیگری بن جاتی ہے نا، مرتد ہو جاتے ہیں۔ مرتد کس کو کہتے ہیں؟ جو مسلمان رہ کے پلٹ گیا، اسی کو مرتد ہوتا ہے کہتے ہیں نا۔ ہر مذہب میں موجود ہیں، لیکن مسلمان جو ہے وہ زیادہ اس طرف بہت زیادہ راغب ہیں کہ وہ اللہ سے انکاری ہیں اور مرتب ہو گئے ہیں۔ ہر انسان جس کو بھی ریلیجس کی پراپر نالج نہ رہتی، انہیں ایتھسٹ ہی ہے۔ ہر ریلیجن میں ہوتا ہے یہ ایتھسٹ، لیکن مسلمانوں میں زیادہ ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر ریلیجن میں ایتھسٹ ہوتا، لیکن زیادہ ایکسٹریم پہ جا کے جو بھی کرتا ہے نا، ان آخری میں ایتھسٹ ہی بنتا، ایکسٹریم سوچ کے بھی۔ ہر ریلیجن میں ہے یہ ایتھسٹ، زیادہ تر مسلمانوں میں بھی ہے اور ہندوؤں میں بھی ہے، کرسچن میں تو اور زیادہ ہی ہے۔ وہ کرسچن ہی ہے، وہ تو مانتے ہی نہیں، ایتھسٹ ہی ہے پورے۔ مسلمانوں میں آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے بدعت کے طور پہ، ہر ایک کام میں بدعت ہے، اور وہ بول دیتے ہیں کہ یہ تو سب جائز ہے۔ ایتھسٹ کسی ایک ریلیجین میں نہیں ہوتے، بلکہ ایتھزم ریلیجین ہی نہیں، بیلیف کا نہ ہونا ہے۔ ہندو، مسلم، کرسچن، سکھ، ہر بیک گراؤنڈ سے لوگ ایتھسٹ بن جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ پیدا ریلیجین میں ہوتے ہیں، بعد میں اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایتھسٹ ہر ریلیجن کے بیک گراؤنڈ سے ملتے ہیں، کسی ایک ریلیجن تک لیمیٹڈ نہیں ہے۔ ہر جگہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ویسے ہی ہر دھرم میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ زیادہ تر ایتھیسٹ اس طرح سے ہو جا رہے ہیں کہ مرتد کا مطلب ہوتا ہے کہ چینج کر دینا اپنا دھرم جس میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن آج کل تو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں لوگ، تو وہ ایتھیسٹ ہی نہ ہوئے ہیں۔ یہ بات ہے، ہر جگہ ہیں ہر طرح کے لوگ۔ یس، مرتد یعنی ایک ریلیجن سے دوسرے ریلیجن کو اڈاپٹ کرنا، اس کو مرتد کہتے ہیں۔ ایتھسٹ یعنی کسی کو مانتا نہیں، اپنی مرضی پہ چلاتا ہے۔ دین کو یا مسلمانوں نے بہت ہیکٹک سمجھ کے لینا شروع کیا ہے، اس لیے چھوڑتے جا رہے ہیں۔ تو چھوڑ رہے ہیں تو سامنے والا بھی دھرم پکڑ نہیں رہے ہیں، وہ بیچ میں رہ رہے ہیں، تو ایتھیسٹ ہی نہیں ہوئے، نہ ہندو کو مان رہے ہیں نہ مسلم کو مان رہے ہیں۔ جی باجی، ایتھسٹ کون سے بھی ایک دم ایک ریلیجن کے سے نہیں جڑے ہوئے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ پراپر گائیڈنس نہیں ملنے کی وجہ سے لوگ ہم بھٹک جا رہے ہیں۔ 5th سوال ہمارا ہے، اس ڈیبیٹ میں نہ کوئی ریلیجیس اسکرپچر سے، یعنی کوئی آسمانی کتابوں سے کوئی دلیل نہیں لینا، یہ تھی بات، اور اونلی یہ مسلمانوں کی ڈیبیٹ نہیں تھی، مسلمان اینڈ ایتھسٹ کے بارے میں ڈیبیٹ نہیں تھی، یہ ڈیبیٹ تھی گاڈ کے ایگزسٹ کرنے میں اور نہ کرنے کے لیے۔ قرآن یا کوئی آسمانی کتابوں کا دلیل نہیں لینا تھا۔ شمائل ندوی نے کس بیس پہ بات رکھی ہے؟ کوئی سورس چاہیے نا، اگر ہم بتانا ہے تو قرآن کی آیتوں سے دلیل بتا سکتے ہیں،
لیکن جب قرآن کی آیتیں نہیں لینا ہے، کسی بھی آسمانی اسکرپچر سے لینا نہیں ہے، تو انہوں نے کس ذریعے سے بات رکھی وہاں پہ اللہ کے ایگزسٹنس کا؟ یہ سائنس بتائے نا کہ دنیا اللہ تعالیٰ کیسے چلاتے، اس پہ تو یقین کر سکتے نا. وہ تو اللہ کا نظام تو نہیں بدل سکتا. جیسے کہ چاند سورج ہے، وہ اللہ کے بتائے ہوئے حکم پہ چل رہے، کریکٹ چل رہے. وہ دیکھ کے تو اپن یقین کر سکتے نا اللہ ہے بول کے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ لا آف کنٹینجنسی کے بیسس پہ بولا تھا، جس کا جواب جاوید اختر صاحب کے پاس نہیں تھا. لا آف ان کو کنٹینجنسی. سمجھ میں ہی نہیں آتا لا آف کنٹینجنسی کیا ہے. مطلب ڈیپینڈنسی یہ کیوں آیا، اس کے لیے آیا. لاسٹ میں آ کر اپن ایک جگہ رک جاتے بول رہے تھے وہ لوگ، اور رکنا جہاں ہم رکتے وہیں سے خدا شروع ہوتا ہے بول کے بولے. باجی لاجیکل تھنکنگ اور ریزننگ سے ایکسپلین کرا انہوں، جیسے کہ چھری کی مثال دے کے بولے. جی انہوں ٹائم اینڈ اسپیس کو ایگزامپل دے کے بولے کہ جو ٹائم کو تیار کرنے والا اور ٹائم کے باہر ہوتا بول کے گاڈ کو اچھا ایگزسٹ ہوتا بول کو اچھے سے ایگزامپل. جی نازیہ، انہوں نے سائنس کا استعمال کیا، لاجیکل ریشنل تھنکنگ اور انالیٹیکل تھنکنگ کا استعمال کیا. ایک سمپل ایگزامپلس بھی یوز کیے، کمپلیکس لینگویج بھی. ایگزامپل تو سمجھ میں آ گیا ان کو، لیکن کمپلیکس جو باتیں یوز کی وہ سمجھ میں نہیں آیا. جیسا کہ امتحان میں ایک کوشچن آتا، وہ جو میں اگر آنسر صحیح انہیں غلط لکھ رہا تو بھی میں صحیح بولوں، یہ نہیں لکھ رہا بول کے بول دیا تو فائدہ کیا بول کے وہ بات سے بھی سمجھا انہوں نے. سائنٹیفک ریزن پہ بیس تھا. سائنس اور سائنس کا ریفرنس یہ اگر چاہتے تو قرآن کی کتاب کا دلیل بنا سکتے تھے. اور انسان کی فطرت میں جو لکھا ہوا ہے، جب بھی مسلمان اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا جب انسان کو مصیبت آتی ہے تو انسان فوری اللہ کو طرف کے پکارتا ہے. تو فطرت کو بھی، کائنات کو بھی قرآن کی دلیل بھی دوسرے کتابوں کا بھی ریفرنس دے سکتے تھے، مگر وہ نہیں دیکھے، صرف سائنس پہ فوکس کرے. عقل، لاجک اینڈ ریزننگ کے تھرو، یعنی سائنس کے تھرو انہوں نے اس کو بتانے کی کوشش کی ہے. جی میں یہ بتانے لگی تھی کہ انہوں نے لاجک کے ذریعے، اور وہ جو آپ کے ذاکر نائک کہتے ہیں کہ سائنس نہیں ورسز سائنس، یعنی جو ہمیں نظر آتا ہے جیسے سورج، چاند، ستارے، کہ اس کو پیدا کرنے والا آخر کوئی تو ایسی ذات ہوگی جس نے یہ سسٹم جو چلا رہا ہے، آخر کسی کا تو کنٹرول ہوگا. ہم بھی تو کسی پہ ڈیپینڈنٹ کرتے ہیں، ان دی اینڈ آ کے ہم اسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور وہی ہے ساری کائنات کو چلانے والا. تو انہوں نے لاجیکلی اس کو پروف کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ جو سائنس ہے، SIGNS سائنس، یعنی نشانات، جو پروف، چیزوں کو دیکھ کر پروف، ہم اس کو یقین لانا. سائنس سے سائنس کو بتایا اللہ کے. اچھا، 6 میرا کویشچن ہے، اسلام میں سائنس کی اجازت ہے یا سائنٹزم کی؟ کس کو اسلام منع کرتا ہے؟ سائنس کو منع کرتا ہے یا سائنٹزم کو منع کرتا ہے؟ تو آپ سائنس کو تو آپ لوگوں نے بتا دیا، سائنٹزم کیا ہے اس کو ایکسپلین کر سکتے تو کیجئے. جی سائنٹزم کو منع کیا ہے. سائنس سے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں، لیکن سائنٹزم سے اس میں ہم گم ہو جاتے ہیں، ہمارا اس میں گم ہو کے ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم ہی سب سے بڑے ہیں. سوال میرا ہے 6 والا، سائنٹزم کس کو کہتے ہیں؟ سائنٹزم وہ ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے الٹی سیدھے باتیں بتا کر لوگوں کو فیوچر بتانے کی کوشش کرتے، تو وہ اس طرف لوگ کیا ہوتے ہیں، اٹریکٹ ہو کے وہ باتیں سننے لگتے. سائنٹزم مینس باجی سائنس ہی سب کچھ ہے، گاڈ نہیں، یہ نہیں ہوتا ہے. اسلام اس چیز کو ریجیکٹ کرتا ہے. سائنٹزم نشانیات، ابھی آپ نے پیچھے بھی بتایا نا، نشانات سے، نشانیوں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ دیکھو نشانیاں، کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کرو. جیسے زمین ہے، پہاڑ ہے، چاند، سورج، ان پر غور و فکر کرو. یہ سائنس ہے. میرا سوال ہے، سائنٹزم کسے کہتے ہیں؟ چیزیں سائنس کریٹ کرتی اسی کو سب کچھ مان لینا، اللہ کو نہیں ماننا، یہ سائنٹزم ہے. باجی ریلیجن کو ایکسکلوڈ کر دیتا سائنٹزم، چیزوں کے اوپر زیادہ توکل ہو جاتا. سائنس کو ہی اللہ بنا دینا وہ صحیح نہیں. جیسے سائنس میں بہت سی ترقی ہو گئی ہے. نازیہ، سائنٹزم کا یہ سوچ ہے صرف سائنس سے اب ہر چیز کا جوابات ملتے ہیں ہر چیز کے، اور جو سائنس سے نہیں ملتے وہ چیزوں کو وہ رد کر دیتا ہے. اس کو بولتے ہیں سائنٹزم. مطلب اب جیسے سائنٹسٹ ہے اپنے آپ کریٹ کرے، تو سائنس سے زیادہ سب ڈسکوری اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں کر کے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت نہیں مان کے، صرف سائنس ہے، ہم بھی کریٹ کر سکتے، ہم بھی کریٹ کر سکتے، کہ ہمارا اس کریٹڈ ہے، یہ سب چیزاں بولنے کا رہتا. سائنٹزم مطلب فیتھ نہیں رکھنا، اور مطلب ہم ہی کریٹ کر رہے، ہم ہی اس کو بنا رہے، اور نان مطلب گاڈ کو دیکھ نہیں سکتے، فیل نہیں کر سکتے، تو وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. جی صرف سائنس کو سچ ماننا. فار ایگزامپل روبوٹس بناتے، اس میں ان لوگ کیا بولے تھے، ہم روبوٹس بنائے، ایسے ہم بھی کچھ نہ کچھ کریٹر
क्रिएट कर सकते हैं। और हम बोल रहे सो ही सच है, बोले सो लोगों को यकीन दिलाना कि साइंस ही सब कुछ है, खुदा कुछ भी नहीं है बोल के। नाज़िया, मेरे अपना एक सोच ये है कि अक्ल के पर्दे से बहुत आगे जाना, और ये कि हम सब कुछ कर सकते हैं, और जैसे अल्लाह ताला ने पहाड़ ये चीजें बनाई हैं, हम भी इसको कर सकते हैं, हम इसे मुसख्खर कर सकते हैं। इसके अंदर हमारा भी अमल दखल है। इसके अगर अल्लाह ने बना दिया तो हम भी कर सकते हैं, हम उसके बराबर हर काम कर सकते हैं, जैसे अगर उसने किया तो हम भी कर सकते हैं। इस तरह के उसकी निशानियों को अपनी अक्ल से और अपनी उससे अपनी अकल आगे जाना, अकल के पर्दे से आगे जाना, जो कि मना किया। साइंस का एक आला है, जैसे आप लोगों ने बताया है, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी पर जो चीज़ फिट बैठती हम उसी को मानते, ये कहने वाला साइंटिज्म है। तो हमारे जो साइंस पे अल्लाह फिट नहीं बैठ रहा तो इसलिए हम नहीं मानते, नौज़बिल्ला, ऐसी बात करना। साइंटिफिक मेथोडोलॉजी पर अगर कोई चीज़ बैठ रही वो हम मानते, वरना नहीं मानते। इसको साइंटिज्म कहते हैं, जो कि इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारा जो दिमाग दिया है और जो सेंसेस दिए हैं इन्फिनाइट नहीं है। हम बहुत सी चीज़ें ना देख सक रहे ना समझ सक रहे, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। साइंस एलाउ है इस्लाम में, लेकिन साइंटिज्म एलाउ नहीं है। 7th क्वेश्चन है हमारा, अल्लाह ताला पहले भी है बाद में भी है, टाइम के रिलेटेड जो डिस्कशन हुआ था उस पर क्या रोशनी डाल सकते? मेरे ख्याल में यही बात है कि अल्लाह था, अल्लाह है, तभी तो हम सबको पैदा किया, और अल्लाह रहेगा तभी तो हम सबका हिसाब किताब लेगा। जावेद अख्तर ने बात क्या की थी, टाइम कैसे एग्जिस्ट नहीं करता? आप बोल रहे कि अल्लाह पहले भी है बाद में भी है। पहले मतलब देयर इज सम टाइम ना, टाइम वक्त ज़माना अल्लाह की बनाई हुई चीज है। अल्लाह खुद अपनी बनाई हुई चीज के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, उससे ऊपर है। सवाल ये था कि हम कहते हैं ना, मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह ताला पहले से है, था, है, रहेगा। और इस्लाम क्या कहता है, टाइम जब से यूनिवर्स बनी है, जब से ही टाइम एग्जिस्ट करता है। तुम लोग ये बोलते हो कि टाइम जब से यूनिवर्स बनी है, जब से टाइम एग्जिस्ट करता है, तो फिर अल्लाह, हाँ वो टाइम है, और वो टाइम पे अल्लाह ताला क्या कर रहे थे? था का जो टाइम था उस पे अल्लाह ताला क्या कर रहे थे? अल्लाह टाइम के अंदर नहीं बल्कि टाइम के क्रिएटर है। अल्लाह का कोई बिगिनिंग नहीं, अल्लाह का कोई एंड नहीं, अल्लाह हर वक्त मौजूद है। हम बंदे हैं जो टाइम में बंधे हुए हैं, इसीलिए अल्लाह के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जैसे अल्फाज सिर्फ हमारी समझ के लिए हैं, अल्लाह पर टाइम अप्लाई ही नहीं होता। ये है इसका आंसर। अल्लाह ताला था, है, रहेगा फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन के अंडरस्टैंडिंग के लिए है। वो दुनिया में ये 24/7 जो चल रहा है ना, टाइम 24 घंटे, ये ओनली ये दुनिया और दुनिया के आसपास एग्जिस्ट करता है। लाइट ईयर्स से उसको मापते हैं ना, 2 बिलियन लाइट ईयर्स तक हमने फाइंड आउट किया यूनिवर्स को, मतलब 20 करोड़ साल तक हमने यूनिवर्स को पता कर लिया। लेकिन और कितना पता करना है, वो आगे चलता रहेगा। जहाँ तक भी एंड है वहाँ अल्लाह है। अल्लाह ताला टाइम से बॉन्ड नहीं है, अल्लाह ताला टाइम से बंधा हुआ नहीं है। हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि अल्लाह था, है और रहेगा। अल्लाह को टाइम से हम बांध नहीं सकते, वो हम बंधे हुए हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुनिया में टाइम ही देकर भेजा है कि तुम टाइम का सही यूटिलाइज करोगे कि नहीं करोगे। जी बाजी, जब तक हम जिंदा है उस वक्त तक ही हम टाइम के सर्कल में, जब मर भी गए तो वो सर्कल खत्म हो जाता है, टाइम के बियॉन्ड हो जाते हैं अपन। जिंदगी जब तक है तब तक ही टाइम है। आलम आखिरत जो चलेगा उसमें कोई टाइम नहीं है। अल्लाह ताला ने हमसे वक्त का हिसाब लेना है, हमारे लम्हों का, हमारे किस तरह टाइम गुजारा। क्या हम अकाउंटेबल हैं अल्लाह के आगे? जिंदा रहने में हमारा टाइम की हमारा हिसाब किताब है। इंसान के लिए टाइम है, अल्लाह ताला के लिए टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है। यानी अल्लाह ताला हर चीज कर सकता है, सिर्फ इंसानों के लिए ही टाइम रखा गया है। जी बाजी, और ये वक्त है सो अल्लाह ताला बनाए सो है, तो वो जो चीज अल्लाह बनाए उसके अंदर कैसा हो सकता है, उसके बाहर है कि वो चीज इजाद कर सकता जो कंप्यूटर बनाने वाला है, जो कंप्यूटर में क्यों रहता है, नहीं रह सकता ना, कंप्यूटर से बाहर रहता है। तो वैसे दुनिया बनाने वाला दुनिया में कैसा रह सकता? इंसान पेरिशेबल है, तो हमारे पास एक वक्त है, इसलिए हम क्या करते हैं, हर चीज को वक्त में मेजर करना स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारे समझ से बहुत आगे है, तो वक्त में सोच ही नहीं सकते थे। एक्चुअली ये सवाल वो लोग करते हैं जो यकीन नहीं करते या फिर वो बिलीव नहीं करते कि ये वक्त खत्म होने वाला है और आगे का वक्त है वक्त। तो उसकी जो सोच थी ना, वक्त के हिसाब से खुदा बदलता है। पहले जुपिटर को मानते थे,
پھر میاں بیوی بچے تھے وہ ختم ہو گئے، تو آپ ویٹ کرو، آگے اور ٹائم آئے گا تو یہ جو خدا ہے وہ کانسیپٹ ہٹ ہی جائے گا، یعنی ٹائم کے حساب سے یہ مٹ جائے گا یہ سوچ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہے، دل اندھے ہوتے ہیں، دل میں بات سمجھ نہیں آتی تو ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں لوگ کرتے ہیں۔ یہی کویشچن انصاف کا کانسیپٹ پہ بھی بات ہوئی تھی نا، ہمارا پچھلے جو ٹاپک چلا تھا اس میں لاسٹ حقوق العباد، انصاف کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہیومن کانسیپٹ ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا جواب ہے؟ وہ دیدی نے ایگزامپل دیا تھی، ہٹلر اتنے جنوں کو مارا تو مار کے انہیں آرام سے چلا گیا، تو اس کا انصاف کا حساب دنیا میں تو نہیں ہوتا، اس کا انصاف تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں جتنے جنوں کو مارے اتنا سزا دیتے ہیں۔ انصاف کا کانسیپٹ آخرت میں ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ انصاف کا مطلب ہے باجی کہ ہر شخص کو اس کا حق دینا، بنا ظلم، بنا طرفداری اور اس کے عمل کے مطابق نتیجہ دینا اس کو۔ اسلام میں گڈ کا ریوارڈ ضرور ملتا ہے، ظلم کا حساب ضرور ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں پورا انصاف نہ ملے تو آخرت میں پرفیکٹ انصاف ہوتا ہے۔ انصاف کا مطلب برابری نہیں بلکہ حق کے مطابق فیصلہ ہے۔ جی باجی، اس کا یہ کہنا تھا نا کہ مطلب اگر اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے تو وہ جیسے انہوں نے اگزامپل دی ہرن والی، تو اگر یہیں پہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنا شروع کر دیتا پھر آخرت کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا، پھر اکاؤنٹیبلٹی پھر کیسے رہتی؟ غزہ میں جو اٹیک ہو رہے ہیں، معصوم بچے جو شہید ہو رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں لیکن آخرت میں ان کو تو جنت رکھا ہے، یہ تو اللہ کا انصاف ہی ہوا نا۔ پھر جو شہید ہوئے ہیں دنیا میں ان کو آخرت میں تو جنت ہے نا، یہ تو اللہ کا انصاف ہی ہے نا باقی۔ یہاں دنیا میں انسان اپنے ذہن کے مطابق اپنے آئی کیو کے لیول انصاف کرتا، کبھی معصوم کو بھی ناانصافی مل جاتی، ناانصافی ہو جاتی، جن کو ناانصافی ملی وہاں پہ انصاف ملے گا انشاءاللہ۔ اگر انصاف ہو گیا نا تو دنیا میں کوئی انسان باقی نہیں رہے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھا ہے انصاف۔ اگر ایک ایک چیز کا انصاف لے لیے نا سارے انسان ختم ہو جائیں گے۔ جاوید اختر کا یہ کہنا ہے کہ اگر اللہ ہے، اگر خدا ہے تو برائی کیکو ہے، پھر انہوں کیکو نہیں ختم کر رہے برائی، یہ پوچھ رہے ہوں۔ اب اگر برائی اگر نہیں ہوں گی، اگر اچھائی رہیں گی تو پھر کنکلوژن کیسا ہوگا کہ کون اچھے ہے پھر کون برے ہیں؟ جاوید اختر نے جو کہا نا نیچر میں کوئی انصاف نہیں ہے، ایک جانور دوسرے جانور کو کھا رہا ہے، فلیٹس آ رہے، تو ان کا کہنا ہے کہ نیچر میں کوئی انصاف نہیں ہے، تو اس لیے ہیومنس میں بھی کوئی انصاف نہیں ہے۔ اب جو انصاف کا کانسیپٹ بنایا ہے وہ ہیومن نے بنایا ہے، انسانوں نے بنایا، جیسے ہم نے حقوق العباد میں بات کی تھی نا، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہیومن رائٹس بنائے، تو اس کا بتانا یہ ہے کہ ہیومن رائٹس جو بنائے، انصاف کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہیومن بنائے ہیں، تو اللہ جیسے کوئی ہوتے تو انصاف رہتا، نیچر میں بھی انصاف رہتا، ہیومنس میں بھی انصاف رہتا ہے۔ تو آپ لوگوں کا جو جواب ہے انصاف دنیا میں ہوتا تو ایک بھی انسان بچتا نہیں نا۔ قرآن میں بتایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، مثقال ذرۃ خیر یرا، ذرہ جس کو کاٹا نہیں جا سکتا، 2 پیسز نہیں کیے جا سکتے، اتنی چھوٹی چیز اتنا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک لمبی لسٹ فہرست دے دی ہے کہ یہ ڈوز ہے، یہ ڈونٹس ہے۔ اگر ہم ڈو کا ڈونٹ کریں گے، ڈونٹ کا ڈو کریں گے تو ذرہ برابر بھی تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، اور اللہ جو انصاف دے گا وہ ہم ہیومنس تو نہیں دے سکتے نا۔ فیملی کو کوئی قتل کر رہا ہے تو ہیومنس کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو صرف قتل کر دے سکتے ہیں، تو 5 کو جو قتل کیا ہے تو اس کا فلفل کیسے ہوا؟ تو اللہ رب العزت نے کہا ذرہ کے برابر بھی ناانصافی اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا کس طریقے سے 5 کا بھی بدلہ اس سے لیا جائے۔ ایک چین آف پیپل رہتے مطلب اے اور بی کنیکٹڈ ہے، بی اور سی کنیکٹڈ ہے، سی اور ڈی کنیکٹڈ ہے، پھر ڈی اور اے کنیکٹڈ ہے۔ اب وہ اے اور بی پہ اگر کچھ ناانصافی کرے یا سی کے اوپر کچھ ناانصافی کرے، وہ کہاں کدھر سے کس طریقے سے انصاف ہو رہا، کئی بار ہم لوگ کو خود نہیں سمجھ آتا کہ ہمارے ساتھ کتنا انصاف ہو گیا یا ناانصافی ہو گئی، تو وہ انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کہاں کدھر سے انصاف ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ایسی ہے کہ کئی بار ہم لوگ کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ کس طریقے سے بھلائی ہو رہی ہے۔ غزہ میں اتنا ہوا ہے، سارے وہ یہودیوں کو اگر مار دیے تو انصاف ہو جاتا۔ وہ ایک بچے کی جو چیخ ہے، دھجیاں جو اڑائی گئی بچوں کی، وہ اس کا انصاف اللہ بہتر لے سکتا ہے نا، یہ ہیومن نہیں لے سکتے۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ میں ہی نہیں ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ میں ہی نہیں ہے کہ جتنی دھجیاں اڑی ہے اتنی دھجیاں اڑائیں گے اللہ تعالیٰ،
ہم نہیں اڑا سکتے. جیسے اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا کہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا عزت دیتا اور جسے چاہتا ذلت دیتا. اگر انصاف نہیں ہوا تو صبر کریں اور آخرت تک انتظار کریں. ہمارا دین کیا ہے؟ ماڈریٹ ریلیجن ہے نا، درمیانہ دین ہے، اس میں ماڈریشن ہے. اللہ رب العزت نے یہ کہا ایسے جیو ایسے جیو. جاوید اختر کی سوچ کیا ہے بھائی؟ تم اگر ریلیجیس ہو، یہ مجھے بہت دل پہ لگی ہے، ہم سب کو بھی دل پہ پتھر جیسا مارا، اس نے مارا ہے، صحیح مارا ہے، کہ اگر تم ریلیجیس ہو، تم اللہ کو مانتے ہو، تو تمہارے اندر فیئر کیوں نہیں ہے؟ تمہارے اندر جسٹ کیوں نہیں ہے؟ تم ناانصافی کیوں کر رہے لوگوں کے ساتھ؟ تم ریلیجیس ہو تو تم فیئر اینڈ جسٹ ہونا چاہیے نا. بڑی بھاری چیز سے اس نے سارے مسلمان جو اپنے آپ کو اللہ والے کہتے ہیں، اس نے مارا ہے. اس کو دل پہ لیجئے. تم اپنے رب کو مانتے ہو جو جسٹس والا رب ہے، جس نے انصاف کی تعلیمات دی ہے. تمہارے اندر فیئر کیوں نہیں ہے؟ تمہارے اندر جسٹ کیوں نہیں ہے؟ تم ناانصافی کیوں کر رہے؟ تم لوگوں کا حق کیوں مار رہے؟ حقوق العباد میں تمہاری اتنی کوتاہیاں کیوں ہیں؟ اللہ تو ادا کر رہے، تم نمازیں پڑھ رہے، روزے رکھ رہے، اس سے ہو جائے گی بات؟ اس سے تم ریلیجیس یا اللہ والے بن جاؤ گے؟ اگر تم ہے اللہ والے ہے، تمہارے اندر جسٹس ہے، فیئر ہے، جسٹ کرنے والے ہو، تم ریلیجن کو فالو کرنے والے ہو، تو میں ضرور مانوں گا. میں عزت کرتا ہوں ایسے لوگوں کی. اور اس نے شمائل ندوی کی تعریف بھی کی ہے. شاید یہ ہوں گے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں فیئر اینڈ جسٹ اور اپنے ریلیجن کو فالو کرنے والے. سوچے نا، ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تھپڑ لگا کہ نہیں لگا؟ اور ہم کیا دعوے کر رہے کہ ہم اللہ کو مان رہے، تو پھر کہاں ہے اللہ کی کدھر مان رہے؟ ہم نہیں مان رہے نا. اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کی بہت سارے تھپڑ لگے ناسیہ، ایک نہیں بہت سارے تھپڑ لگے. بہت برا لگا. آڈینس کا ریئیکشن تھا، لیکن وہ اللہ تھا کی نہیں مان رہے. اللہ کی نہیں مان رہے، پھر کہاں ہے تمہارے اندر فیر؟ کہاں تم دھوکے دے رہے، تم جھوٹ بول رہے، کاک مار رہے لوگوں کا. نام کے مسلمان ہم ہیں بس. یہ بات بہت ہی بری لگی جو آپ کہہ رہے نا. یہ میں بہت پریشان ہوئی یہ بات سوچ سوچ کے. سچ کہہ رہی ہوں آپ کو کہ کیسے ہم کو بہت سدھارنا ہوگا. حق کو یہ مانتے ہی نہیں ہمارے لوگ، اور ہمارے لوگ ناانصافی کرتے زیادہ. اگر دیکھا جائے اب تو یہی حق مار رہے ایک دوسرے کا. یہی نہیں، یہ کبھی عمرے حج کے بھی پیسے بھرے ہوئے ہیں لوگ، ان سے بھی ناانصافی بھی ان کے پیسوں سے ان کو لے جایا نہیں گیا. اب اگر ایسا کریں گے، یہ ایسا ہوگا تو کیسے ہوگا؟ کیوں اپنے رشتے داروں کے حق مار رہے ہو، اپنے جائیداد پہ؟ یعنی یہ سمجھ رہے، ہم نہیں سمجھ رہے کہ یہ دنیا ہی ہماری سب کچھ ہے. اگر ہم نہیں سمجھیں گے اس طرح، ہم اگر اپنے اس پر اصولوں پہ نہیں رہیں گے، تو یہ تو موقع دے رہے ہیں نا ہم لوگ سب. اور اس سے ہمیں نکلنا ہوگا نازیہ. یہ صرف ہمارے کلاس تک ہی محدود نہیں ہے، ہم کو بہت ہی اس پہ لوگوں کے ساتھ مل کر جل کر اس پر یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ اپنے ہم کیسے سدھریں. اچھے پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا، یہ دھوکہ داری کر رہے لوگوں کے ساتھ، ہمارے ہی لوگ اپنے آپ. اور سب سے خراب اگر کسی کے مینرز ہے، اخلاق ہے، تو مسلمانوں کے ہے آج دنیا میں. آج کل کی جو نوجوان نسل ہے نا، زیادہ ینگسٹرز، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے بڑوں کو جھوٹ بولتے، دھوکہ دیتے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے دیکھا ہے، تو ہم پھر کیوں فالو کریں؟ اور ہم کیوں؟ اس وجہ سے بھی ایتھیزم کی طرف لوگ راغب ہو گئے کہ ہم کیوں مانیں اللہ کو؟ آپ تو اللہ کی مانتے نہیں، آپ تو اللہ کو مسلمان تو ہیں، لیکن آپ اس طرح سے فالو نہیں کرتے. آپ کا کیریکٹر دیکھیں، آپ کے عادات اخلاق دیکھیں کس قسم کے ہیں. تو وہ بچے جو ہیں وہ اس طرح سے بھی انہوں نے اپنی سائڈ چینج کر لی ہے. اور میں نے اپنی فیملی میں ہی TN کی، اس کے ہسبینڈ نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھتا. نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ جو جھوٹ بول رہے ہیں، تو ان کی نماز کس کام کی؟ کہ جب وہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا دھوکہ دیتے ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کے اعمال اس قسم کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نازیہ گناہ کرتے اس لیے اپنی معافی تلافی کرنے کے لیے نماز اور قرآن کا سہارا لیتے. یہ تو ہم تو آخرت پانے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے سب چیزیں کر رہے ہیں نا. اپنی عبادت کس لیے کر رہے ہیں؟ لیکن لوگوں نے اس کو بھی غلط مانا، قرار دیا. اتنے یہ نا، یہ بہت جو زیادہ پڑھ لکھ لیتے نا، یہ سب ایسے خرافات انجام دیتے ہیں جیسے جاوید اختر نے جو دیا ہے. اور یہ جو نصر الدین شاہ ہے، لوگ ہٹ گئے نا مذہب سے، بالکل ماننے کو تیار نہیں مذہب کو. لیکن اللہ کو نہیں مان کر نہیں، کائنات کس نے بنائی ہے بتا سکتے؟ وہ نہیں بتا سکتے نا، اس کا جواب نہیں دے سکتے. لیکن ہم کو مسلمانوں کو بہت سدھارنا ہوگا نازیہ. ہم ہی اگر اچھے بن کر نہیں سامنے بتائیں گے تو دوسرے بات ہماری تو کیسے یہ تھپڑے لگیں گے اور یہ ہمارے دین پہ آئے گی بات. گھر کا ایگزامپل دے کے دنیا میں براڈ ویو میں ہم اس کو سمجھیں گے. گھر میں اگر کوئی بڑا ہے، ماں کی ذمہ داری میں نارسسسٹ پہ فوکس کیا تھا. جو خود پسند لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں. اب جو اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں، گھر کے بچے فالو کریں گے، بات مانیں گے.
جو ان کو پسند نہیں ہے. تو ہم نے وہ جو گھر کا بڑا ہے اس کو تاناشاہ نہیں بنایا جس کی بات انصاف پر مبنی نہیں ہے. دادا جاتے جاتے بتا کے گئے کہ میری پراپرٹی جو ہے ایسے ایسے تقسیم کرو. انہوں نے کسی کے ساتھ ناانصافی کیا، کسی کے ساتھ انصاف کیا. اب بچوں نے باپ کی بات ہے کر کے اس طریقے سے فالو کیا تو بعض لوگوں کے ساتھ ناانصافی تو ہوئی نا. اس گھر کے مین بڑے کو تاناشاہ بنایا نا، اس کی حکم چل رہی ہے. تاناشاہ بنانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ تاناشاہ بننے والے کا ہاتھ ہے کہ بنانے والے کا ہاتھ ہے؟ بتائیے. جی بنانے والے کا ہاتھ ہے. بنانے والے کا ہاتھ ہے. تو اب کریمنلز کون ہیں؟ بنانے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی بھی مدد کرو. مظلوم کی تو مدد سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے؟ اس کو ظلم سے بچاؤ. 45,000 جو بچے مرے ہیں غزہ میں، صرف وہ نیتنیاہو، اس کی غلطی نہیں ہے نا، غلطی ساری دنیا کی ہے. اگر اللہ تعالیٰ پکڑیں گے تو صرف اس نیتنیاہو کو ہی نہیں پکڑیں گے نا، ساری دنیا کو پکڑیں گے، مسلم ممالک کو پکڑیں گے، سارے لوگوں کو پکڑیں گے جو اس کو تاناشاہ بنائے. وہ ہٹ جائے گا تو دوسرا تاناشاہ بیٹھ جائے گا نا. ظالم کی مدد کر رہے تو دے آر دا کریمنلز. تو اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے میں آئے تو ساروں کو جھپٹ کے ایک مار میں پکڑ دے. ویسا پچھلے قوموں کے ساتھ اللہ نے کیا ہے. تو ہم گھروں میں کرتے یہ کام، کی بات مانتے، ناانصافی پر اس کی مرضی چلا رہے. بھئی اس کو بھی ایک ہی زندگی ملی ہے، تجھے بھی ایک ہی زندگی ملی ہے، تو اس کی زندگی میں راج کیوں کرنا چاہتا ہے؟ تو تاناشاہ بننا کیوں چاہ رہا ہے؟ دوسروں کی زندگی کو کنٹرول کرنے میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اگر کنٹرول کرنے دے رہے ہم تو وی آر دا کریمنلز. بچے مرے ہیں تو اس کے لیے سب کو پکڑنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو. تو سب کو پکڑیں گے تو ساری دنیا ایٹ اے ٹائم ختم ہو جائے گی. ظالم اس وجہ سے بڑا دکھتا ہے، یہ نا ایک ٹرائنگل فارم میں ہے. ٹرائنگل کو آپ نے دیکھا اوپر پوائنٹ ہوتا ہے، پوائنٹ پہ تاناشاہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اب جیسے اپنے کنٹری کا مودی کو ہی لے لیں، مودی کو مودی بنانے میں ٹھیک ہے، نیچے ایک بڑا بیس ہے، میڈیا اس میں رول ادا کر رہی ہے. کہیں نہ کہیں ہم کچھ نہ کچھ اس کو تاناشاہ بنانے میں ہمارا بھی رول ہے. کہیں نہ کہیں ہم ظلم سہ رہے، کہیں نہ کہیں ہم اس کو جابر بنا رہے، کہیں نہ کہیں ہم اس کو بڑا کر رہے. تو ہم سب اس میں کریمنلز ہیں. نارتھ کوریا دنیا سے 50 سال پیچھے چل رہا ہے وہ، یعنی انہوں نے ایسا کنٹرول کر کے رکھا، یہ اپنے ہی رولز چل رہے وہاں پر. تاناشاہ کی غلطی 10% ہوتی ہے، لیکن 90% جو ہے، 90% جو ہے اس کو تاناشاہ بنانے والوں کی غلطی ہوتی ہے. گھروں میں جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، ظلم کو سہنے والوں کی غلطی ہوتی ہے. اس کے اگینسٹ نہیں کھڑے ہوتے، اگینسٹ نہیں کھڑے ہوتے. ہم کیا کرتے؟ گونگے شیطان کی رول ادا کرتے ہیں. ہم آواز نہیں اٹھاتے، ہم کھڑےتے نہیں، ہم بات نہیں کرتے، ڈرتے ہیں، ہم ڈیرنس نہیں دکھاتے. تو یہ ساری ریزنز بنتی ہے ایک بڑے کو بڑا بننے میں. جب تک ہم اس کو بڑا بناتے رہیں گے وہ بڑا بنتا جائے گا اور تاناشاہ بنتا جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ سب کو پکڑنے میں آتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی نعوذ باللہ تاناشاہ بن جاتے نا. موسیٰ علیہ السلام کی ایک واقعہ یاد کریے. اللہ رب العزت نے پہاڑ ان کے اوپر لا کے سروں پہ کھڑا کیا اور بولا کہ اب ایمان لاؤ ورنہ پہاڑ چھوڑ دوں گا میں تمہارے اوپر. تو لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ڈرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لا رہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی گیمز کھیلنا تھا نا وہ پہلے کی قوموں کے ساتھ کھیل لیا. اب ہمارے یہ جو آخری امت ہے، ہمارے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ماننا ہے مانو، بس خلاص بات. بہت زیادہ اب نخرے نہیں ہوں گے، کیونکہ جتنے نخرے کرنا تھا پیچھے کی قوموں کے ساتھ انہوں نے کیا، اور میں ان کے نخروں کا کیسا توڑ کیا وہ میں نے تمہیں سارے واقعات بتا دیا. تو اب اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہم سے کہ محبت کے ساتھ میری عبادت کرو. اللہ سے محبت ہونا نا. رابعہ بصریہ پانی کا لوٹا لے کے جا رہے تھے، ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے؟ تو میں جہنم کو اس سے بجھا دوں تاکہ لوگ جہنم کے ڈر سے اللہ کی عبادت نہ کریں، لوگ اللہ کی محبت سے اللہ کی عبادت کریں. اور اللہ کو بھی چاہیے یہی. اللہ تعالیٰ کو اگر پروگرام اوبیڈینٹ کوئی مخلوق اگر بنانی ہوتی تو اللہ نے بنا دیا فرشتوں کو جو ہم سے پہلے بن گئے. وہ روبوٹس کی طرح کام کر رہے، ان کے اندر انبیلٹ ایک میکانزم ہے، اونلی جو اللہ نے فٹ کیا وہ کام کرتے جا رہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا، فری ول دیا.
تو فری ول دے کے دو راستے ہمارے سامنے بنا دیا، یہ ڈونٹ ہے یہ ڈو ہے، مرضی تمہاری ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، جنت میں رکھا، ساری نعمتیں دی، جہاں چاہے تم چلو پھرو، لیکن وہ فاربیڈن چیز ایک ہی ہے، ایک فروٹ نہیں کھانا ہے بس۔ اللہ نے ایول بھی بنایا اور گڈ بھی بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ از کریٹر۔ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، شر اور خیر کو دونوں کو بنا کر اللہ تعالیٰ ہم سے آزمائش لے رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ تم اچھا کرتے ہو تم برا کرتے ہو۔ آدم علیہ السلام نے اپنی مرضی سے جا کے فروٹ کھائے نا، اللہ تعالیٰ کی کوئی زبردستی تھی اس میں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی گردن پکڑ کے دھکا تھوڑی دیا ہے فروٹ کی طرف، وہ اپنی مرضی سے گئے نا۔ لیکن فروٹ اللہ ہی نے بنایا، شر بھی اللہ نے بنایا، خیر بھی اللہ نے بنایا، وہ ٹیسٹ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے کہ تم شر کے قریب لپکتے ہو، اور شر کی طرف اللہ نے اٹریکشن زیادہ رکھی ہے۔ سخت ایک امتحان ہے انسان سے اللہ تعالیٰ جو لے رہے، شر کی طرف اٹریکشنس ہے، شر کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے، مزہ آنے لگتا ہے، یہی تو آزمائش ہے۔ وہ رونقوں سے ہٹ کر تم اللہ والے بن کر دنیا میں بس اتنا رہو جتنا کشتی کو پانی کی ضرورت ہے۔ جی نازیہ، اس کا ایگزامپل یہ ریسنٹلی وہ جو نیپال میں جو ہوا کرائسس ہوئی، وہ دے سکتے کیا نازیہ؟ کہ وہ ظالم تھے پرائم منسٹر وہاں کا، تو پھر جنسز پورے مل کے اس کو ڈسٹروائے کیے، تو انصاف اگر رہتا وہاں پر تو ساری چیزیں نہیں ہوتی، تو اس لیے انصاف ضروری ہے نا۔ اسی ہوا نا، وہ لوگ سپورٹ کرتے کرتے وہ ہی رہے تھے، تو ایک دم سے بسٹ آؤٹ ہوئے وہ لوگ، تو سارا ان کا تہس نہس ہو گیا کنٹری، اب کچھ نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، کچھ بیلنس ہی نہیں ہے وہاں پر۔ ٹھیک ہے، آپ کی اسی بات پہ ایک اور سوال۔ جاوید اختر نے کیا کہا تھا؟ ایک نظام ہونا چاہیے جہاں پہ زندگی سکون سے چلے۔ اب نظام کون بنائے؟ تو نظام کون بنائے؟ لوگ بنائیں گے۔ اب لوگ دیکھیں، یہاں نارتھ کوریا میں الگ نظام بنا ہوا ہے، سعودی میں الگ ہے، انڈیا میں الگ ہے، پاکستان میں الگ ہے، ہر جگہ الگ الگ نظام بنا ہوا ہے۔ اب کون سا نظام صحیح؟ ویسٹ نے بھی نظام بنایا ہیومن رائٹس کے، تو اب نظام کون بنائے؟ اس کے پاس کیا جواب تھا؟ کوئی نہیں۔ مطلب لوگ پیسفلی چلے، ایک گھر میں ایسا نظام ہو کہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ اب یہ دے کون؟ دنیا بھر کے اتنے ہیومن رائٹس پہ سب نہیں مان رہے اس کو۔ اگر وہ 100% جسٹ ہوتے تو سب ماننا نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم انسانوں کے حقوق نہیں پہچان سکتے اتنا جتنا ہمیں پیدا کرنے والا پہچان سکتا ہے۔ اس نے دے دیا ہمیں رائٹس، دیز آر دا رائٹس، اس طریقے سے تم جی سکتے ہو، دوسروں کو بھی جینے لائق چھوڑ سکتے ہو۔ تو اللہ کا قانون از دا بیسٹ قانون۔ اب لوگ اللہ کے قانون کو بھی کیوں نہیں مان رہے؟ کیونکہ ان کی خواہشات مار کھاتی ہے، وہاں پر ان کا جو جبر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اسلاموفوبیا آج پھیل رہا ہے۔ اسلام سے ڈر کیوں رہے؟ اگر اسلام آئے گا تو بہت سارے یہ جو تانا شاہ ہے ان کے سر کچلے جائیں گے اگر اسلام آئے گا، کیونکہ اسلام جسٹ نظام دیتا ہے نا، انصاف والا نظام دیتا ہے۔ جاوید اختر سے پوچھا گیا کون دے نظام، کہاں سے؟ نظام لوگ دیتے ہیں، بناتے ہیں، اب اس میں سے اچھا چلے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، انسان چاہ رہا ناانصافی نہ ہو، لیکن کون دے؟ اس لیے اللہ کا نظام از دا بیسٹ نظام جس پر ہمیں چلنا ہے، جس سے زندگیاں ہم خود جئیں گے اور لوگوں کو بھی جینے لائق چھوڑیں گے۔ اگر اللہ کے نظام پہ ہم فالو کریں گے تو اللہ کا نظام ہم چھوڑ دیں گے تو نہ ہم خود جی پائیں گے سکون سے، نہ لوگوں کو جینے لائق چھوڑیں گے۔ ایک اور سوال ہے کہ ہزاروں سال تک خدا بیٹھا کیا کر رہا تھا؟ کہ جوائی لے رہا تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اس کے بارے میں آپ لوگ کیسے اس کو آنسر کر سکتے ہیں؟ وقت کیسا گزارنا سمجھ نہیں آ رہا، اس لیے انہوں نے کہا کہ یونیورس بنا لیں گے، وقت اچھا گزرے گا۔ اس جملے کا جواب کیسے دے سکتے؟ نہیں نازیہ، 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے سال اور ہمارے سال ڈیفرنٹ ہے نا، تو اس طریقے سے آپ جواب دے کے کنونس کر سکتے ہیں۔ جی، جو آیت الکرسی ہے نا، اس کو پڑھے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کو نہ نیند آتی نہ اونگ آتی، وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے لحاظ سے اپن سمجھ سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں سورہ شعراء میں بتاتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ کو ہم خود جیسے ہیں نا، ہم لیزر بیٹھ گئے، خالی بیٹھے تو ہم جوائی لیتے، سوچتے، پلاننگ کرتے، ویسا اللہ کو مت گمان کرو کہ تمہارے جیسا ہے اللہ۔ اللہ کی مثال کچھ ہے ہی نہیں۔
اللہ کو کسی کے جیسا ہم سمجھ ہی نہیں سکتے, ایزیوم بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اللہ کی جو نظام ہے اس کو فار ایگزامپل دے کے کسی سے بتا سکتے ہیں, لیکن اللہ کی ذات کو ہم کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے. لیسا کمثلہ شیء, اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. ہم ہوتے جو بیٹھے ہوئے ہوتے تو ہمیں جبائی آتی, نیند آتی, ہمارا دماغ سوچتا, بھٹکتا, ادھر جاتا ادھر کرتا, تو ہم اپنا پوائنٹ آف ویو سے اللہ کو کیسے ہم سوچ سکتے ہیں؟ وہ ایسی ذات نہیں ہے کہ ہمارے ان دماغوں میں, دنیا کی دماغوں میں اللہ کو ہم لا سکے. اللہ کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ الگ آنکھیں دیں گے جنت میں, باڈی الگ ہوگی, وہ فزیکل سٹرکچر الگ ہوگا. اس باڈی سے, اس فزیکل سٹرکچر سے ہم اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے. موسیٰ علیہ السلام گر گئے تھے, غش کھا کے موسیٰ علیہ السلام گر گئے. اللہ کی بس وہ جھلکی, بس ریس دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام گر گئے. جو قرآن مانتا ہے, جو اللہ کو مانتا ہے, تو جانتا ہے کہ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم, اللہ کو اونگ نہیں آتی, نیند نہیں آتی. تو یہ تو دلیل مطلب قرآن سے ملا, وہاں قرآن کی دلیل نہیں دینا تھا. تو اب کیا کرتے اس وقت, مطلب کیا بتانا تھا؟ وہ بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نان فزیکل ریالٹی ہے, تم فزیکل ریالٹی ہو, یو آر دا ہیومن اینڈ یو آر دا فزیکل ریالٹی. اللہ فزیکل ریالٹی نہیں ہے, نان فزیکل ریالٹی ہے. میٹا فزکس کس کو کہتے ہیں؟ میٹیریل نہیں ہوتا نا, کہ اللہ تعالیٰ نان فزیکل ریالٹی ہے. ہم فزیکل ریالٹی سے, فزیکل جو ہے ہم جسم رکھنے والے, گوشت پوشت رکھنے والے, ہم اللہ کو ہمارے جیسا تصور نہیں کر سکتے. یہ سائنس بھی بتا رہا ہے. بیکر نے کیک کو بیک کیا, اب یہ کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ بیکر کو کس نے بیک کیا. بیکر بیک خود تھوڑی ہوتا ہے. کمپیوٹر بنانے والے کو کمپیوٹر میں کیسے ہم ڈھونڈیں گے؟ گاڑی بنانے والے کو گاڑی کے پرزوں میں کیسا ڈھونڈیں گے ہم؟ تو گاڑی بنانے والا گاڑی سے باہر ہے, یونیورس بنانے والا یونیورس سے باہر ہے. کیک بیک کرنے والا کیک میں نہیں ہوتا. تو وہ نان فزیکل ریالٹی ہے, اس کو وہ سائنس بھی مانتی ہے. یہ سائنٹزم والے نہیں مانتے, پھر ایتھسٹ بن جاتے ہیں, تھوڑا لے کر ایتھسٹ بن جاتے ہیں. سورہ نحل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَضْرِبُوا اللَّهَ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم اللہ کو مثالوں سے سمجھنے کی کوشش مت کرو کہ ہم میٹل ڈیٹیکٹر سے لکڑی کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے سوچ رہے, تو وہ ہو نہیں سکتا نا. اللہ کو دیکھنا ہے تو یونیورس کے باہر جانا پڑے گا, جو کہ ہم اس زندگی میں امپاسبل ہے. کیونکہ یہ ہمیں سمجھنا بھی ضروری ہے, کہ ہم فالتو کے ڈاکٹر سے کمپیئر کرتے, سیڑھیوں سے اللہ کو کمپیئر کرتے, چھت سے کرتے. یہ مسلمان بھی کر رہے. ایتھسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو ماننے والے بھی ایسے بےہودہ مثال اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں یہی سمجھ میں آئی نا کہ ایجاد کرنے والا نا ایجاد میں شامل نہیں ہوتا, مطلب اس میں موجود نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے یونیورس ہو, ملٹی ورس ہو, اس کو بنانے والا ملٹی ورس سے باہر ہوگا, اندر نہیں ہوگا. آپ اندر اس کو تلاش نہیں کر سکتے. اب ایک اور پوائنٹ ہے, اللہ اتنا چھپا ہوا کیوں ہے, کیوں اتنی رازداری ہے, کیوں سامنے نہیں آ رہے؟ اس نے وہ بھی کہا نا اسٹیڈیم میں اعلان کر دے میں اللہ ہوں, سب مان لیں گے. اس کا کیا جواب دے سکتے آپ؟ اگر سب دیکھ لیں گے کہ واقعی اللہ ہے تو پھر تو کوئی ویسا کام ہی نہیں کرے گا, تو سب جانے گا کہ جزا کا دن مقرر کیے ہیں, بس سب کرتے جاؤ, پھر امتحان کہاں ہوا؟ اور نازیہ وہی بات ہوئی نا, نان فزیکل چیز ہے, نان فزیکل. پھر وہ جب دنیا کے اندر نہیں ہے تو دنیا کے اندر کیسا دکھیں گا؟ دنیا اس کے اندر میں دنیا, ہم دنیا کے اندر ہے, اللہ دنیا کے باہر ہے, تو پھر نظر کیسے آ سکتی ہے؟ نظر نہیں. اگر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آواز لگائے اسٹیڈیم میں کہ میں اللہ ہوں, تو ہم مان لیں گے نا. اللہ کی آواز آ رہی ہے تو ہم مان لیں گے. تو کیا بڑی بات ہے, اتنا چھپا ہوا کیوں ہے تمہارا رب؟ وہ یونیک ہے سب سے باجی. اگر اللہ سب کو سیدھا دکھ جاتا باجی تو ایمان کا امتحان ہی نہ رہتا, ہر کوئی مجبوری میں مانتا, چوائس ہی ہو جاتی. اللہ چھپا ہے لیکن نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے, کائنات اور قرآن, تاکہ جو دل سے چاہتے ہیں وہی ڈھونڈے, دیکھے بغیر ماننا, اور اسی میں انسان کا درجہ ہے. ویری گڈ. اگر اس کو قرآن ایسے تو ہر کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ جی میں اللہ ہوں. اس طرح ہم ہر ایک پہ تو بھروسہ کر کے نہیں کر سکتے. نشانیوں سے ہم اس پہ ایمان لائیں گے. یہ ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہی یہی ہے کہ اگر ایسے ہی کھڑے ہو کے آواز دے دے اور کہہ دے کہ اللہ ہوں, تو ایسے تو بہت سارے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ ہوں. تو اللہ تو ایک ہی ہم پتہ ہے کہ چھپا ہوا ہے, اور وہی اس کا
ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں بن دیکھے اس پر. پہلی آیت ہے ہماری سورہ بقرہ میں الذین یؤمنون بالغیب. اللہ نے رکھی یہ بات کہ مجھے بغیر دیکھے میری بات ماننا. یہی تمہارا امتحان ہے. یہی چیز ہے, مجھے بغیر دیکھے مجھ سے محبت کرو, میری بات مانو. اللہ تعالیٰ چاہ رہے یہ ہم سے, یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے ہی اللہ سے محبت کرنا ہے اور اللہ کی بات ماننا ہے. غیب پر ایمان لانا ہی تمہارا امتحان ہے. اگر اللہ تعالیٰ کتابیں نہیں بھیجتا تو ہم اللہ کو کیسے پہچانتے؟ جی, دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, جیسے کہ زمین, آسمان, ستارے, چاند ستارے اور بہت ساری چیزیں ہیں. اس کو دیکھ کے ہم جان سکتے ہیں کہ کیسا خود بخود تو نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ نے بنایا تو جان سکتے ہیں. جی میم, ابراہیم علیہ السلام کے وقت بھی تو قرآن نہیں تھا, انہوں نے کیسے دیکھا, کیسے پہچانا کہ میرا رب کون ہو سکتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے پھر غور و فکر ہوتی, نشانیات ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے دکھائے ہیں دنیا میں, بھیجے ہیں, ان کو دیکھ کر سیکھا جا سکتا تھا. لیکن یہ تو قرآن جو ہے, رسالت جو ہے, وہ تو ایک ثبوت کے طور پر آ گیا کہ یہ بھی دیے ہیں, تو بعد میں بلیم نہ کرے بندہ کہ ہم تو کچھ سیکھے ہی نہیں, ہم کو معلوم ہی نہیں تھا. اگر ہم اپنے آپ کے جسم کو اللہ تعالیٰ کیسے بنایا اس کو ہی غور فکر کریں گے تو آپ کو جو ہے اللہ کی پہچان ہو سکتی. جی اچھا, یہ بھی بہرحال نشانی کی بات بولے آپ نے, یعنی انسان خود اپنے اندر دیکھو یا کائنات پہ غور و فکر کرو. انسان کی پیدائش خود کیسا پیدا ہوا وہ بھی تو دیکھنا تھا نا. یہ بھی نشانی ہی بول رہے نا آپ. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا ہم لوگ کو نشانیوں کے علاوہ دوسری چیزیں بھی ضروری رہیں گی, اس لیے تو قرآن پاک کو ہمارے لیے ہدایت کے لیے بول کے اتارے سو ہے. میرا سوال تھا, اگر اللہ کتاب نہیں بھیجتا تو ہم اللہ کو کیسے پہچانتے؟ تزکیہ نفس کی ٹاپک میں بھی روشنی ڈالی تھی نا, کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اندر یہ جو دل ہے جہاں پہ ایک اسپریچول کور ہے جس میں اللہ موجود ہے, ایک کالم ہے بنا ہوا ان بلٹ ہمارے اندر. آج بھی دنیا میں ایسے بہت سے بیکورڈ قبیلے ہیں, مطلب دنیا اتنا ایکسپلور ہوا ہے, سائنس اتنا ڈیولپ ہوا ہے, یہ کوئی بات فطرت میں جی رہے ابھی بھی بعض قبیلے. تو ان کے پاس جب جایا گیا تو ان کے اندر بھی ایک بلیو, یعنی فوراً اگر کچھ تکلیف ہوتی انسان اوپر دیکھتا ہے فرسٹ. یہ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی کیا ہے کہ جب تمہیں سمندر میں کشتی بیچوں بیچ ہوتی ہے اور کشتی ڈوبنے لگتی ہے, تم اللہ ہی کو پکارتے ہو, سارے بتوں کو پھینک دیتے ہو. ہم اپنا جائزہ لیں کہ جب تکلیف آتی ہے تو خود بخود ہمارا منہ آسمان کی طرف اٹھ جاتا ہے. اور یہ بعض ویڈیوز میں بھی ہم نے دیکھا ہے, ایک پرندہ جو گھونسلہ بنایا تھا اور وہ گھونسلہ نکال دیا گیا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا. یعنی اللہ رب العزت نے اپنے کریچرز میں ان بلٹ ایک اسپریچول کور رکھا ہے, ایک کالم رکھا ہے ہمارے اندر. ہم اللہ سے اپنی جان چھڑا ہی نہیں سکتے, وہ ان بلٹ ہے. نشانیوں کو دیکھ کر تو سیکنڈری چیز ہے, کتاب بھیجی ہے اللہ رب العزت نے وہ بھی سیکنڈری چیز ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں کی پہچان ہمارے اندر ہے. یہ ایتھسٹ بھی کیا کہتے ہیں بتائے, تھینک گاڈ میں ایتھسٹ ہوں. ایتھسٹ بول رہا ہے اپنے آپ کو, لیکن تھینک گاڈ مطلب گاڈ کہیں نہ کہیں نکلے گا زبان سے, کہ اگر ہم اللہ کا وہ کالم میں اللہ کو نہیں فیل کریں گے کسی اور کو فیل کریں گے, ہے کہ نہیں؟ تزکیہ نفس کی یہ بات یاد آئی آپ لوگوں کو؟ جی یاد ہے. ہاں, ویسے اللہ کو نہیں رکھتے, ادھر پہ کیا کرتے سائنس کو رکھ دیتے, بس سائنس جو بولی وہی صحیح ہے ان کے حساب سے. The little study of science made me distance from God, and the deep study of science brought me to the God. مندر میں پاٹ کر لیتا ہوں, مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہوں, انسان ہوں کہیں خدا نہ بن جاؤں اس لیے تھوڑا پاپ کر لیتا ہوں. عام لوگوں کو پلے نہیں پڑتی ہے, سنتے ہاں اچھا وہ ایک دو بات پلے پڑتی ہے, باقی سب چھوڑ دیتے ہیں. تو میں چاہ رہی تھی کہ ساری باتیں پلے پڑے. نازیہ اس کو جاوید اختر کو جو ان کا شمائل صاحب کا یہ ورڈ سمجھ نہیں آ رہا, اب یہ کیا بول رہے سمجھ نہیں آ رہا, وہ بار بار سمجھا رہے تو یہ سمجھتا نہیں, تو اب بات انگلش کے ورڈ اتنے ٹف رہتے اس کو جو ہے کہنا ہے سمجھنے جب تک جو دوسری بات شروع ہو جاتی. تو یہ اچھا ہوا ہے کہ یہ ٹاپک کو آپ ڈسکس کریں اور اس کا اچھے سے خلاصہ ہو سکا. سب لوگوں کو سمجھ آنا بہت ضروری. تو اب یہ بتائیں فری ول کو کیوں نہیں مانتے لوگ؟ فری ول کیا ہے بھائی؟ 7 ملین فری ول گھوم رہے دنیا میں,
تو یہ کیا فری ول کے تحت کچھ بھی کر لو تم؟ فری ول کے چلتے انسان تو ظلم ڈھا رہا ہے دنیا میں. لوگ فری ول اس لیے نہیں مانتے باجی کہ وہ ذمہ داری سے بچنا چاہتے ہیں. فری ول مان لی تو اپنے فیصلوں کا حساب دینا پڑے گا ایسا سوچتے ہیں، یا پھر قسمت کو بہانہ بناتے ہیں. سب لکھا تھا تو پھر بولنا آسان ہوتا ہے، یہ ہوتا نہیں ہے ایسا بولتے ہیں. دکھ دیکھ کر لگتا ہے اگر چوائس ہوتی تو یہ کیوں ہوتا ہے ایسا سوچتے ہیں لوگ. سب ہے لیکن انسان کو چننے کی آزادی دی گئی ہے، اس پر امتحان اور حساب بھی دینا ہوگا. میم جیسے اسکول سے پہلے آپ کو سلیبس ملتا ہے اور سلیبس کے اندر پھر بچوں کو پورشن دیا جاتا ہے، تو وہ آپ پورشن آپ کتنا کس طرح تیار کر رہے ہیں تو وہ ایک فری ویل ہے. مطلب آپ کو دے دیا گیا ہے، آپ اس کو کس طرح سے تیاری کر رہے ہیں، کس وے میں جا رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، کتنا تیار کر رہے ہیں. فری ول کا مطلب وہی ہے کہ ہولڈ تو اللہ ہی کا ہے، پر اللہ تعالیٰ اس کو ہولڈ کیے ہوئے ہیں کہ تم جنت میں جانے کا راستہ چن رہے ہو یا جہنم کا چن رہے ہو. کسی کی رسی کھینچ لیتے ہیں کہ تیرے پاس ابھی بھی موقع ہے، اور کسی کو بولتے ہیں جا بیٹا وہاں جا رہا ہے تو جا تو چین سے. پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ نے ہمارے اندر ایک نوبل پرسنالٹی بھی رکھی ہے، ایک ایول فارم بھی رکھا ہے. یعنی فرشتہ صفت بھی ہے، ہم بھی ہے، جانور صفت بھی ہے، اینیمل انسٹنکٹس بھی ہے ہمارے اندر، وہ اسپریچول انسٹنکٹس بھی ہے. ہمارے اندر جو ہیومن نوبل کوالٹیز کو ہائی لائٹ کروانا تھا اللہ تعالیٰ کو. احسن تخلیق میں پیدا ہوئے نا، اسفل سافلین میں نہیں جانا ہے. اشرف المخلوق کا جو لقب دیا گیا اس پہ ہم فٹ نہیں بیٹھتے. فری ول کا استعمال بھی ہم مسلمانوں کو نہیں سمجھ، گزار رہے زندگی جانور جیسے گزارتے نا ویسے گزار رہے. ہم پہچان رہے فری ول کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اختیار. بہت کم نازیہ ابھی سمجھ میں آیا. مجھے اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کرنا ہے. یہ کتنے لوگوں کو سمجھ آئی اس بات کی؟ جیسے ہم گناہوں کی طرف زیادہ نہیں جا رہے، سمجھ رہے ہیں اس کو وہ گناہ ہے بول کے، اس سے بچتے ہوئے ہم نیکیوں کی طرف آ رہے ہیں، تو ہمارا پرسنٹیج الحمدللہ بڑا ہے. پرسنلی آپ انڈیویجول آپ بتا رہے کہ میری فری ول کو میں سمجھ پا رہی ہوں، 20-30% میں سمجھ پا رہی ہوں. فری ول کو استعمال کرتے ہوئے سیدھے راستے پہ جا رہی تو میں اپنا فری ول سمجھ پا رہی. اوکے، انڈیویجول کی بات ہوگی. اب آپ اپنے فیملی، اپنے خاندان، اپنے سوسائٹی میں بتائیے کتنے لوگ فری ول کو سمجھ پا رہے؟ 100 میں 10% سے بھی کم ہے نازیہ. 100 میں 10% کو بھی یہ نہیں پتا ہے کہ واٹ از فری ول. یہ بلا کس چیز کا نام ہے؟ فری ول آخر کہتے کسے ہیں؟ جو دین سے جڑے ہوئے اس کو پتا ہے کہ فری ول کیا ہے. اللہ نے اختیارات دیے ہیں، جو دین سے جڑیں گے اس کو آئے گا، جو بے دین رہیں گے اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ نے مطلب فری ول کس کو بتایا ہے، کیا دیا اختیارات ہم لوگ کو. اور ہم کو تو ابھی پتہ چل رہا ہے الحمدللہ. اوکے، ماشاء اللہ. اس کو دنیا کی زندگی میں بہت زیادہ فائدے ہو رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ ملوث ہے، تو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ ان کا فری ویل ہے، سمجھ کے اس میں چلتے گزر رہے ہیں. جیسا دیندار لوگ ہیں جو دین کی طرف جا رہے ہیں، اگر آخرت کی فکر کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو ان کو ان کا ویل پاور پتہ چل رہا ہے. جو دین کو سمجھ رہا ہے وہ فری ول کو سمجھ پا رہا ہے. دین کی طرف نہیں ہے، دنیا میں ہی ہے، تو وہ اس کو دین کا ویل پاور سمجھ رہا ہے، اس کو کہ دنیا ہی سب کچھ ہے. وہ اپنی خواہشات، اپنی شہوات کے پیچھے چل رہا ہے، فری ول کا غلط استعمال کر رہا ہے. ہمیشہ فری ول کا موسٹلی تو غلط ہی استعمال دیکھا گیا ہے. تو جو اللہ کے راہ میں ہوگا وہ صحیح استعمال کرے گا. اور لیکن یہ ہے کہ 20% ہمت نہیں ہے، وہ ہمت اب آ رہی ہے دھیرے دھیرے آتے آتے. لیکن ہاں فری ول کا استعمال الحمدللہ اچھے راستے میں لگا رہے ہیں. نازیہ اگر دیکھا جائے تو آزو بازو سبھی سوسائٹی میں دیکھا جائے تو not even 5% پیپل انڈرسٹینڈ کہ فری ول کیا ہے. فری ول کا مطلب لوگ یہی سمجھتے کہ قرآن میں مرضی دے دی گئی، تو مطلب دنیا کی زندگی میں جو نفسی کے پیچھے جو اپنے بھاگتے ہیں اس کو فری ول سمجھتے ہیں. تو اس کا ایک ٹیک اوے ہے کہ ہمیں آئی تھنک ہمارے فیملیز میں اس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہیے. ناٹ ایون 5% آپ نے کہا، میں تو 2% بھی نہیں دوں گی. لیس دین 5% ہے. لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. مقصد کیا ہے؟ اور مقصد ہمارا، اللہ نے اختیارات ہمیں دی ہے، اس اختیارات کا بہترین استعمال کرنا. میرا کہنا یہ ہے لوگوں کو نہیں پتا، 2% لوگ بھی مسلمانوں میں فری ول کو ایگزیکٹ سمجھ نہیں پا رہے.
اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، ہم وہ اختیار کا صحیح استعمال کرنا ہے. یہ نہیں سمجھ آ رہا لوگوں کو. میرے خیال سے اگر ایگزیکٹ معنوں میں پتہ ہوتا تو انسان ڈر جاتا. اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرنے کے لیے انسان ڈرتا. نہیں ڈر رہا، اپنی من مانی چل رہی اس کی، تو وہ خواہشات کا پجاری بنا ہوا ہے، نفس کا پجاری بنا ہوا ہے اور شہوات کا پجاری بنا ہوا ہے. وہ خواہشات ڈیزائرز کو کنٹرول نہیں کر پاتا، نہیں کرنا چاہتا، پاتا نہیں. پانے کو تو پا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خواہشات کو کنٹرول کر پانے کا جذبہ ہمارے اندر رکھا ہے. ہم چاہے تو خواہشات کو کچل سکتے ہیں سگریٹ کی طرح، لیکن ہم نہیں چاہ رہے. جب نہیں چاہ رہے تو برائی کا راستہ کچھ نہیں ہوتا کر کے آگے بڑھتے جا رہے ہیں.